آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے. ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے. پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں. ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا. منگول جہلمی نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اپنے جاہلانہ اعتراضات اور نہایت تعصب کا مظاہرہ کیا، کذب بیانی اور جھوٹ کا مظاہرہ کیا ہے. اور وہ جھوٹ کیا ہیں؟ ان میں سے مرزا جیلمی نے ایک سٹیٹمنٹ یہ جاری کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ محرم لکھا ہے اور اس کو راجع قرار دیا ہے. یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے کہ مرزا قیامت کی صبح تک اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتا. یہ غنیت الطالبین عربی والی اور یہ ترجمہ ہے وہابیوں کا، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے تراجم ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں. حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کا مہینہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اس کو راجع قرار دیا ہو، ایک لفظ ایسا اس میں موجود نہیں ہے. جو عبارت ہے اس عبارت کو مرزا جیلمی نے دجل کر کے کذب بیانی اور فراڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس عبارت کو سامنے لے کے ہوں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم کتب سیرت، کتب فضائل اور کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مہینہ جو لکھا ہے وہ مختلف مہینے لکھے ہوئے ہیں. سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 26 کے صفحہ نمبر 408 پہ کیا ہے. فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رجب، صفر، ربیع الاول، محرم، رمضان، سب کچھ کہا گیا اور صحیح و مشہور و قول جمہور ربیع الاول ہے. مشہور اور صحیح قول ربیع الاول کا ہے. اس کے علاوہ کہاں سب کچھ گیا ہے کہ یہ تمام مہینے جو آپ نے ذکر کیے ہیں ان میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ بھی ذکر کیا گیا، اور صرف امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے. اس میں امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3568 نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا عن الزبیر ابن بکار انہ ولد فی شہر رمضان وہو شاذ. ایک شاذ قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی. انہ ولد فی شہر رجب، ایک قول رجب کا بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ مواہب الدنیا ہے. امام احمد قسطلانی جو کہ شارح بخاری ہیں، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری ان کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں اس مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مشہور یہ ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جمہور علماء کا یہی قول ہے. اور آگے لکھتے ہیں لیکن یہ اتفاق محل نظر ہے کیونکہ ماہ سفر کا قول بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ربیع الثانی میں پیدا ہوئے. کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت رجب میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں. ماہ رمضان کا قول بھی کیا گیا ہے. تو مختلف اقوال کتب حدیث میں، کتب سیرت میں اور فضائل کی کتابوں میں مہینے کے اعتبار سے مختلف اقوال موجود ہیں. بعض نے محرم لکھا، بعض نے رمضان لکھا، بعض نے رجب لکھا، لیکن جمہور علماء کا قول بالخصوص اہل سیر کا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، حضور کا میلاد پاک ماہ ربیع الاول شریف میں ہوا ہے. اب حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں جہاں عاشورہ کے فضائل کا ذکر کیا تو سب سے پہلے عاشورہ کی وجہ تسمیہ بیان کی. عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ تو صفحہ نمبر 90 ہے، یہ دوسرے حصے کا غنیت الطالبین عربی والی. فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَسْمِيَّةِ
ہی بیوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کو عاشورہ کہنے کے اوپر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ فقال اکثرہم، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جملہ، فقال اکثرہم، اکثر نے یہ کہا کہ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 10 فضیلتیں عطا فرمائی۔ اور تیسرا کہتے ہیں وقال بعضهم، اگلا جو جملہ ہے جس کے تحت ولادت کا مہینہ محرم لکھا، کہتے ہیں وقال بعضهم، بعض نے یہ کہا، اور یہ بعض علماء اہل سنت ہی ہیں جنہوں نے محرم کا ذکر کیا، جس کا میں نے فتح الباری سے اور جو ہے وہ محب الدنیا سے، اور تیسرا حوالہ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو اقوال ذکر کیے ہیں، تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَنَّهَا حُمِلَتْ بِهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرُوا غَيْرَهُ، کہ بعض نے یہ بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقرار حمل جو ہے وہ ایام تشریق میں، وَقِيلَ وُلِدَ فِي سفر، اور بعض نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سفر میں ہوئی، وَقِيلَ فِي محرم، اور بعض نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت محرم میں ہوئی، وَقِيلَ فِي عاشوراء کما ولد عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت عاشوراء کو ہوئی جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 320، مطبوعہ دارالاحیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، کہتے ہیں حُمِلَ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم عاشوراء فی المحرم۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقرار حمل ہے وہ عاشوراء کو محرم میں ہوا، وَوُلِدَ یوم الاثنین لسنت عشرہ لیلۃ خلت من شہر رمضان۔ اور ایک قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت رمضان میں ہوئی، استقرار حمل محرم میں، عاشوراء میں، اور جو ولادت باسعادت ہے وہ رمضان میں۔ یہ اقوال مختلف موجود ہیں۔ اب جہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اقوال ائمہ علماء کے ذکر کیے، تو وہاں یہ لکھا کہ اکثر علماء نے عاشوراء کی جو وجہ تسمیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے، 10واں دن ہونے کی وجہ سے اس کو عاشوراء کہتے ہیں، یا اس دن کو امت کو 10 فضیلتیں ملی اس لیے اس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا، بعض آئمہ نے، بعض علماء نے، بعض اہل سنت کے علماء نے یہ کہا انما سمی عاشوراء، کہ اس کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں لأن اللہ تعالی اکرم فیہ عشرۃ من الانبیاء علیہم السلام بعشر کرامات، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو اس میں 10 کرامات اس مہینے میں عطا کی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ عاشوراء کہا گیا۔ اور آخری جو عاشرہ جو فضیلت وہ کرامت وہ بیان کرتے ہیں، والعاشرۃ ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ، اور نبی پاک علیہ السلام کی اس مہینے میں ولادت ہوئی۔ یہ بعض کا قول ہے، نہ تو اکثر کا، نہ جمہور کا، اور نہ یہ غوث پاک کا مختار ہے۔ اور آگے پہ لکھتے ہیں کہ وقت تلافو فی ای یومن ہوا من المحرم، کہ اب اختلاف اس میں ہے کہ یہ جو عاشوراء ہے یہ محرم کا کون سا دن ہے، 9 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، یا 11 تاریخ ہے۔ کہتے ہیں فقال اکثرہم، اکثر نے یہ کہا الیوم العاشر من المحرم وہو الصحیح لما تقدم، کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکا صحیح قول یہی ہے کہ یہ محرم کی 10 تاریخ ہے، یہی صحیح ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا هو الحادی عشر منہ، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ 11 محرم ہے۔ ونقل عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہ هو التاسع منہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ 9 محرم ہے۔ تو عاشوراء کی وجہ تسمیہ، پھر عاشوراء کا دن کون سا ہے، یہ تمام تفسیرات بیان کی ہیں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں مرزا نے جس بات کو راجح کہہ کے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے وہ جملہ اگلا ہے، وہ یوم عاشوراء کے 10 محرم الحرام کے دن ہونے کے حوالے سے راجح قول یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہی عاشوراء کا دن ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ صحیح اور وہ راجح ہے۔ اور مرزا جیلمی جو ہے اردو بھی جاہل نہیں پڑھ سکتا، اس نے جو اگلا مسئلہ ہے اس کو پچھلے کے ساتھ ملا دیا۔
اس قدر بددیانتی اور اس قدر جو ہے نا وہ خیانت اور دھوکہ دہی سے مرزا جیلمی جو ہے وہ کام لیتا ہے۔ رہ گئی بات امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کی، تو امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اسی طریقے سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اب دیکھیں ایک محدثین کا جو وہ موقف ہے، ایک اہل سیر کا موقف ہے اور ایک اہل زیجات کا موقف ہے۔ یہ بھی ایک فن ہے اہل زیجات، جو فلکیات اور نجوم سے وابستہ ہیں، جو اہل فن لوگ جو جداول اور نقشوں کی مدد سے اور سیاروں کی چال کے ساتھ وہ تاریخ کا تعین کرتے ہیں، یہ اہل زیجات ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم زیجات، علم فلکیات کے اوپر بھی پوری مہارت تامہ اور کامل دسترس اور عبور حاصل تھا۔ امام اہل سنت نے محدثین کے اقوال بھی ذکر کیے، اہل زیجات کا موقف بھی بیان کیا کہ اہل زیجات کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہی، اور کہتے ہیں میں نے جب علم زیجات کے ذریعے اس کو معلوم کیا تو یہی ثابت ہوا کہ علم زیجات کی روشنی میں 8 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تاریخ کے مسئلے میں، بالخصوص سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مسئلے میں جو قول معتبر ہوتا ہے وہ اہل سیر کا ہوتا ہے، یعنی سیرت نگاروں نے، نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے سیرت لکھی ہے ان کے موقف کو لیا جاتا ہے اور انہی کے قول کو مختار مانا جاتا ہے۔ تو پھر وہاں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 کے صفحہ نمبر 411 پہ لکھتے ہیں کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، تاریخ کے والے سے، ولادت کی تاریخ کے والے سے اقوال مختلف ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے، یعنی جو معتبر ہے، جس کا اعتبار کیا گیا، جس کو لیا گیا، اور جو مشہور قول ہے اہل سیر کے نزدیک وہ کیا ہے، 12ویں ربیع الاول کی 12 تاریخ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ اور پھر علامہ قسطلانی اور فاضل زرقانی کے حوالے سے فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے، اور یہی قول مشہور و معتبر اور جو وہ ماخوذ ہے، اور یہی جو قول لیا گیا، اور یہی اہل سیر کا جو ہے وہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ 12 ربیع الاول کا قول مشہور، معتبر اور ماخوذ ہے، لیکن مرزا کس دجل کے ساتھ، کس جھوٹ کے ساتھ، وہ جو پچھلی عبارت ہے جہاں بلکہ اگلے صفحے پہ 412 صفحے پہ جو اہل زیجات کا اعلیٰ سے موقف لکھا اور بیان کیا کہ اہل زیجات کے نزدیک جو ہے وہ 8 بنتی ہے، اور اس فن کے مطابق 8 ہی بنتی ہے، لیکن قول معتبر کن کا ہوگا؟ اہل سیر کا، تاریخ دانوں کا اور سیرت نگاروں کا، اور اسی کے مطابق اہل ایمان، اہل اسلام عمل کرتے ہیں۔ اور پھر مرزا جیلمی نے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے ان کا علم غیبی فارغ ہو گیا اور ان کا علم دین بھی فارغ ہو گیا۔ یہ تو دیکھیں 12 ربیع الاول تاریخ تو جو ہے وہ دلائل النبوہ امام بہقی میں لکھی ہوئی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن خود جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو ہے نا وہ اردو عبارت پڑھنی مرزا جیلمی کو نہیں آ رہی، اور اس اردو عبارت کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے کس انداز میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ قالا بعضهم کہہ کہ بعض کا یہ قول ہے، اکثر کا یہ قول نہیں ہے، اکثر تو دوسری طرف ہے۔ جہاں تک رہ گئی حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی بات، تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم ظاہری اور باطنی کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ائمہ محدثین سے پوچھیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیں۔ یہ حافظ ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء 15ویں جلد میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس انداز سے انہوں نے تذکرہ کیا، یہ حافظ ابن رجب کی کتاب طبقات الحنابلہ، اس میں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا جس انداز سے تذکرہ کیا پوری تفصیل ہے موجود۔ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا جس انداز سے تذکرہ کیا، نہیں تو ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، ابن تیمیہ جو ہے اس نے باقاعدہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی شرح کی ہوئی ہیں، یہ فتاوی ابن تیمیہ ہے۔ تو غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا علم جو ہے یہ مرزا جیلمی خود مانا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے،
لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ جاہلانہ کارروائی کر کے ان کے دلوں میں اولیاء اللہ کا بغض اور ان کا اناد بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔